ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اب پھر نہج البلاغہ کا ایک اور حوالہ عرض کر دوں. آگے نہج البلاغہ کا مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، فرمودہ نمبر 459، فرمودہ نمبر 459 مولا علی شیر خدا کا نہج البلاغہ کا. اس میں آپ فرماتے ہیں وقال علیہ السلام فی کلام اللہ وولیہم وال فاقام واستقام حتی ضرب الدین بجیرانہ. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق مسند خلافت اور متمکن ہوئے. یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں. ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق مسند خلافت اور متمکن ہوئے، اور جس نے امر خلافت کو قائم کیا ووالیہم والن فاقام، اور ثابت قدمی دکھائی، واستقامہ، امر خلافت کو قائم کیا، ثابت قدمی دکھائی، اور امور خیر کا تسلط قائم کیا، حتیٰ ضرب الدین بجرانہ، حتیٰ کہ دین اللہ کی زمین پر مضبوط ہو گیا، اللہ کی زمین پر دین کو مضبوط کر دیا. اب مولا علی شیر خدا کے دور خلافت کو حضرت علی المرتضیٰ اللہ کی زمین پر دین کی مضبوطی کا سبب بیان کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مولا علی شیر خدا ان کو خلفائے حق سمجھتے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے وزراء رہے، ان کے مشیر رہے. سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی ان کے شریک کار تھے، اور مولا علی شیر خدا عہد فاروقی میں، خلافت فاروقی میں چیف جسٹس تھے. عہد صدیقی میں فاروق اعظم چیف جسٹس تھے، عہد صدیقی میں، اور عہد فاروق اعظم میں سیدنا علی شیر خدا قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے. ہر فیصلہ نزاع سیدنا فاروق اعظم حضرت علی شیر خدا کی طرف بھیجتے. اقداہم علی ان کے تحت، کہ سب سے بڑا جج علی ہے. تو چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ اپنی خلافت کو تسلیم کرتا ہے کانسٹیٹیوشنلی. اس وجہ سے ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے. مولا علی شیر خدا کا 25 سال تک ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہنا ان کی خلافت کو ظاہراً و باطناً حق تسلیم کرنے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور تفسیر قمی میں ہے. اب میں وہ تو جھگڑا تھا نا بھی فلاں کو کہا نماز پڑھائیں، شیعہ حضرات کی تفسیر قمی، اس میں آتا ہے ثم قام وتحیّا للصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں حضرت علی اٹھے، نماز کی تیاری کی، مسجد میں تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی. اور عمر بھر سیدنا علی شیر خدا حضرت صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی ان کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے رہے، تا عمر ادا کرتے رہے، 25 برس اپنی خلافت کے قائم ہونے سے قبل تک. اور یہ جو امر ہے یہ طے شدہ ہے، اس امر میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. کہ چونکہ نمازوں کی بات آ گئی تو میں اس کے اوپر آپ کو ریفرنسز کوٹ کر دوں بڑی اہم نمازوں کے لیے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نماز پنجگانہ اپنے گھر سے چل کے مسجد نبوی میں ادا کرتے، نماز پنجگانہ ادا کرتے، اور 5 نمازیں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی ان کی اقتداء میں پڑھتے. اور جیسا کہ میں نے ایک دن پہلے عرض کیا تھا کہ کسی ایک موقع پر آپ کا واپس گھر جا کے نماز کو لوٹانا، اعادہ کرنا ثابت نہیں ہے. اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کی خلافت کو حق تسلیم کرنے کے لیے 25 برس تک ان کے پیچھے نماز با جماعت ہر روز 5 مرتبہ پڑھنا بہت بڑی دلیل ہے. شیعہ حضرات کے ایک نام پر عالم ہے مولوی مقبول احمد دہلوی، ان کا ترجمہ قرآن ہے اور قرآن مجید کے حواشی بھی لکھے ہیں، اور ان کا ضمیمہ بھی مطبوعہ ہے. اس ضمیمہ کے مطبوعہ صفحہ 45 پر وہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ علی شیر خدا اٹھے اور نماز کے قصد سے وضو فرما کر مسجد میں تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو گئے. اب میں صرف
کچھ ریفرنسز کوٹ کرتا چلا جاؤں گا. ایک اگلا حوالہ 11ویں صدی کے بہت بڑے نامور شیعہ مجتہد گزرے ہیں ملا باقر مجلسی. ملا باقر مجلسی اصفہانی، ان کی نامور کتاب ہے مرآۃ العقول شرح الاصول. مرآۃ العقول شرح الاصول، اس کے صفحہ 388 پر طبع قدیمی ایران کی مطبوعہ ہے. بحث فی الاشارہ الی بعض مناقب فاطمہ و قصۃ فدق. فدق کا اور حضرت فاطمہ الزہرا کے مناقب کی بحث ہے، اور اس کتاب کا جو سن طباعت ہے وہ 1321. ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں اسی طرح صراحت کے ساتھ، سیدنا علی شیر خدا حضر المسجد وصلی خلف ابی بکر، مسجد میں حاضر ہوتے اور سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کرتے. تفسیر قمی کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں. تفسیر قمی کا صفحہ 295، 1315 اس کا سن طباعت ہے. علامہ علی بن ابراہیم القمی، اور آیت ہے فآت ذی القربى حقہ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں فآت ذی القربى حقہ، سورہ روم کے تحت. اسی طرح شیعہ حضرات کی کتاب احتجاج تبرسی، احتجاج تبرسی، اس کے الفاظ ہیں قام و تحیّا للصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ دیکھتے آئیے تمام کتب بالاجماع مولا علی شیر خدا کی ان کے پیچھے نماز اقتداء میں پڑھنے کو بیان کرتی. اسی طرح امام الطائفہ شیخ طوسی تلخیص الشافعی میں بیان کرتے ہیں، تلخیص الشافعی، اور ایک بڑا نفیس جملہ لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کا نماز پڑھنا ابو بکر صدیق کے پیچھے اقتداء میں یہ مسلمات سے ہے، اس کا انکار کرنا ہی ناممکن ہے. مسلمات سے ہے. تلخیص الشافعی صفحہ 354. پھر شیعہ حضرات کی ایک بہت بڑی قدیم کتاب ہے، قدیم ترین کتاب ہے، سب سے پہلے جس نے یہ کئی صحابہ کے مابین جو مشاجرت اور جھگڑوں کے فتنوں کو اچھالا ہے، وہ سلیم بن قیس کی کتاب ہے. کتاب سلیم بن قیس، وہ سلیم بن قیس العامری الہلالی الکوفی، قدیم کتاب ہے. وہ مولا علی شیر خدا کی طرف منسوب ایک شاگرد ہے، اور پھر اس کا یہ شاگرد ہے، یعنی اس زمانے کے یہ راوی. صفحہ 224 مطبوعہ حیدریہ نجف اشرف عراق میں لکھتے ہیں وَكَانَ عَلِيٌّ علیہ السلام يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. مولا علی شیر خدا پورے 25 برس اور 30 برس جو بھی زمانہ تھا بغیر ناغہ کے پنجگانہ نمازیں با جماعت مسجد نبوی میں جا کے ادا کرتے تھے. تو طریقہ تھا جو وقت کا خلیفہ اور امام تھا وہ اقتداء اسی کے پیچھے ہوتی، وہ امامت کراتے. جب مولا علی شیر خدا کا دور آ گیا پھر آپ امامت کراتے اور سب صحابہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے. اب یہاں ایک اشتباہ پیدا کرنے کے لیے، مغالطہ ڈالنے کے لیے بات کر دی جاتی ہے کہ معاذ اللہ وہ اقتداء کی نیت نہیں کرتے تھے، اوپر سے دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، صفوں میں پڑھتے تھے، مگر وہ دل سے ان کے پیچھے اقتدائی تو بحاضر امام کے الفاظ نہیں کہتے تھے. اس پر جو قابل توجہ بات ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہے مولا علی شیر خدا پر یہ تہمت لگانا کہ اگر انہوں نے اقتداء کی نیت ہی نہیں کی اور پیچھے ایسے ہی کھڑے ہو گئے تو پھر واپس آ کے 25 سال میں مولا علی شیر خدا نے کبھی کوئی ایک نماز کا اعادہ نہیں کیا. اعادہ کرنا ثابت نہیں، تو اعادہ بھی نہ کریں اور اقتداء بھی نہ کریں تو مولا علی شیر خدا کی نماز کہاں گئی؟ اور اللہ کی نماز کے ساتھ بھی کیا معاذ اللہ اس طرح کا ہوتا ہے عمل؟ تو آج کی گفتگو میں ان ریفرنسز کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ سیدنا علی شیر خدا کے ہاں خلفائے ثلاثہ کی خلافت حقہ تھی، خلافت راشدہ تھی، اور آپ نے ان کو تسلیم کیا اور 25 سال تک ان کی اقتداء کی. اسی طرح جو آخری ریفرنس بات کو ختم کرنے کے لیے اب دے رہا ہوں، شیعہ حضرات کی معروف کتاب تلخیص الشافعی، اس کے حوالے میں دے چکا ہوں. تلخیص الشافعی جلد 3 صفحہ 318
مطبوعہ قم ایران، اس کے اندر عبارت آتی ہے کہ ایک شخص روایت کرتا ہے، اور اس کو ملا باقر مجلسی نے بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مولا علی شیر خدا کے پیچھے نماز پڑھنا اور ساری چیزوں کو بیان کیا۔ اب آپ اپنے وقت میں خطبہ دے رہے ہیں، اور اس کتاب میں بیان ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، خطبہ سنا، اور خطبہ سننے کے بعد کہتا ہے قال سمعتہ جاء الی امیر المومنین قال سمعتہ یقول فی الخطبۃ آنفا اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین فمن ہما۔ اس نے پوچھا اے امیر المومنین، ابھی آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے سنا کہ اے اللہ تعالی ہم پر اسی طرح رحم فرما اور ہماری اسی طرح اصلاح فرما، اسی طرح رحم فرما، ہماری اسی طرح مہربانی ہمارے اوپر کر جیسے تو نے خلفائے راشدین پر کی۔ اس نے پوچھا یہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ آپ اندازہ کریں، یہ فتنہ اس دور میں شروع ہو گیا تھا۔ وہ سیاسی اختلافات جو بعد ازاں دراصل ہوئے، جو جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، تو سیاسی اختلافات میں اوپر کے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں فتنہ وجود میں آ گیا تھا کوفہ اور بصرہ کی طرف، اور جھوٹ منسوب کر دیے گئے تھے ائمہ اطہار اہل بیت اور مولا علی شیر خدا کی طرف۔ وہ خود آپ سے پوچھتا ہے سن کر، اے باری تعالیٰ جیسے خلفائے راشدین پہ تو نے کرم نوازی کی، ہم پر اسی طرح کرم کر۔ تو پوچھتا ہے یہ کون ہے خلفائے راشدین؟ اس پر مولا علی شیر خدا نے جواب دیا، وہ پوچھتے ہیں فمن ہما، یہ دونوں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا حبیبا یا و اما کا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام و رجلا قریش والمقتدا بہما آسما من اتبع آثارہما ہدن الی صراط مستقیم۔ یہ ابو بکر اور عمر ہیں، یہ دونوں میرے دوست ہیں، میرے محبوب ہیں، اور تمہارے چچا ابو بکر اور عمر ہیں، وہ خاندان میں سے تھے پوچھنے والے کوئی، تمہارے چچا ابو بکر و عمر ہیں، اور دونوں ہدایت کے امام ہیں اور شیخ الاسلام ہیں دونوں۔ مولا علی شیر خدا نے سیدنا صدیق اکبر کو پہلا شیخ الاسلام قرار دیا اور سیدنا فاروق اعظم کو دوسرا شیخ الاسلام کہا، اور فرمایا یہ میرے محبوب ہیں اور یہ ہدایت کے امام ہیں اور قریش کی عظیم شخصیتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان دونوں کی اقتداء واجب ہے۔ جس نے ان کی اقتداء کی من اتبع آثارہما اہتدی الی صراط مستقیم، جس نے ان کی اقتداء کی وہ محفوظ ہو گیا اور اس نے صراط مستقیم کی راہ پائی اور ہدایت یاب ہو گیا ان کی اقتداء سے۔ یہ سیدنا مولا علی شیر خدا کا عقیدہ ان کی خلافتوں کے بارے میں، خلفائے راشدین کہنا اور پھر ان کا یہ مقام و مرتبہ بیان کرنا۔ اور اسی طرح انشاءاللہ کل کی نشست میں آگے یہ بات کریں گے، میں ریفرنس کے طور پہ ختم کر رہا ہوں نور اللہ شوستری کی، کہ وہ سیدنا علی شیر خدا وہ فرماتے امامان اور ائمہ اطہار اہل بیت کہتے امامان عادلان قاسطان کافا علی الحق و مات علیہ فعلیہما رحمت اللہ۔ ابو بکر و عمر دونوں امام تھے، دونوں امام عادل تھے، دونوں کے منصب امام کا تھا، دونوں حق پر تھے اور حق پر زندہ رہے، حق پر ان کا وصال ہوا، اور قیامت کا دن اللہ کی رحمتیں ہوں گی ان پر۔ یہ عقائد تھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ائمہ اطہار اہل بیت کے، خلفائے راشدین کی نسبت اور ان کی پوری خلافت راشدہ کی نسبت۔